الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. بھائیو، محبت رسول کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کچھ باتیں کی ہیں آپ بھائیوں کے سامنے. آج میں اس حدیث کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ محبت رسول ایمان ہے، ایمان. اور اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کریں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت پیدا ہو جائے. حب طبعی اور حب شرعی دونوں ہم پر لازم ہے. اور پھر یہ بات ہم نے ابائیوں کے سامنے رکھی تھی کہ حب طبعی اس کا جو بھی جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو اس کے لیے پھر امتحان حب شرعی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لائے ہوئی شریعت جو کہ کسوٹی ہے، کتنا اس پر تم پورا اترتے ہو. شریعت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لایا ہے، سیرت، صورت، عقائد، اعمال، ان میں آپ پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو، یہ شریعت پر پرکھا جائے گا. ورنہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا اور قیامت کے دن تو ہر کسی کے دعوے کھل جائیں گے. اللہ رب العالمین سب کو بتا دے گا کہ کون رسول اللہ علیہ السلام سے حقیقی محبت کرنے والا تھا. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام سے محبت یہ کوئی ذیلی، کوئی مستحب، کوئی مباح چیز نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا یہ ایمان ہے، ایمان. نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کیا: اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر کسی سے زیادہ پیارے اور محبوب ہے اور پسند ہے سوائے اپنے آپ کے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے عمر، تم مومن نہیں ہو، یہ بات ابھی تک نہیں بنی. وہ فوراً چینج ہو کر یہ عرض کرتے ہیں: اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر کسی سے کیا، اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: الآن یا عمر، اے عمر، ابھی بات بن گئی. میرے بھائیو، درس اور محاضرے کے دوران یہ بات یاد رکھیے، جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. بغیر 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے: اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس. اس سے پہلے کہ کوئی بیٹھ جائے 2 رکعتیں اس کو پڑھنی ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ بھی محبت رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے تو اتنی حد تک تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فریضہ ادا کیا. تو میرے بھائی، اور اتنی حد تک جو ہے نا تمہارے ایمان میں بڑھوتری آ گئی اس حدیث کو ماننے میں اور ماننے پر. تو میرے بھائیو، یہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت پیدا ہو جائے. صحابہ کرام کے قصص انشاءاللہ تعالیٰ بھائیوں کے سامنے کسی وقت ہم رکھیں گے بالترتیب.
بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک کہ کتنی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول سے۔ اجتماعی طور پر یہ جان لینی چاہیے یہ بات کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی کمزوری کی حالت میں مدینہ آ گئے۔ اخوان، الرکعتین قبل الجلوس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس۔ دوستو بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی ضعف اور کمزوری کی حالت میں تھے اور مکے والوں سے اپنی جان کو بچا کے آئے تھے۔ مدینے والوں نے پناہ کیا دی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورے عالم سے انہوں نے دشمنی مول لی۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی قبائل تھے سب کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے۔ یہ ان کو نہیں معلوم تھا ابھی، اگرچہ انہوں نے نبوت پر ایمان لائے ہوا تھا، نبی پر ایمان لائے ہوا تھا، اللہ کے دین کو مانا ہوا تھا، یہ بات ان کو معلوم تھی کہ عنقریب اسلام غالب ہونے والا ہے، لیکن ان کے سامنے اس وقت تو حالت ضعف کے تھے۔ خندق کے واقعے کو دیکھو تو یہ اجتماعی طور پر انہوں نے محبت کا حق ادا کیا اور فریضہ ادا کیا، اور انفرادی طور پر ایک ایک صحابی کا انشاءاللہ تعالی آپ بھائیوں کے سامنے ان کے قصص اور واقعات رکھیں گے کہ وہ کس طرح شدید محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ ابھی یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیچھے آنے والے لوگوں میں، میری امتیوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مجھ سے شدید تر محبت کرتے ہوں گے، انتہائی زیادہ محبت ہوگی انہیں ہم سے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یود احدہم، وہ چاہیں گے لو رآنی بأہلہ ومالہ، کاش کہ وہ مجھے دیکھ لیتے، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہوتا، اہل و عیال نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ایک نظر دیکھتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنے والوں کے دلوں کی ترجمانی کی ہے۔ ان کی اشتیاق اور شوق محبت کو نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اپنے حدیث کی بیان کرنے میں اور روشنی میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں، ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے بہت محبت ہے اللہ کے رسول سے، کاش کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا لیکن میں اللہ کے رسول کو دیکھ لیتا۔ یہ دعویٰ ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن آ جاتے ہیں پریکٹیکلی عملی میدان میں۔ اگر اللہ رب العالمین رسول اللہ کو لے آئے اور تم ان کو دیکھے تو کیا تم اس حالت میں چاہتے ہو کہ تیرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، داڑھی منڈے ہو تم؟ اللہ رب العالمین نے تو یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور تم نے چہرہ کفار جیسا بنایا ہوا ہے، انگریز جیسا بنایا ہوا ہے، اس انگریز کا جس کا تم رد کرتے ہو، جس کو تم گالیاں دیتے ہو، اور جس کا تم جو ہے نا ان کی گستاخانہ خاکوں کے جوابات دیتے ہو، لیکن چہرے میں تم ان کے طرح ہو۔ جس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا وَعَفُ اللُّحَا وَفِّرُ اللُّحَا أَرْخُ اللُّحَا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو معاف کرو، اور پھر کہتے ہو کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے اور چہرہ تیرا ایسا ہو؟ کیا تم اس حالت میں چاہو گی کہ تم رسول اللہ کو دیکھو؟ اور اللہ کا رسول چاہے گا، پسند کرے گا کہ تمہیں دیکھے؟ وہ تاریخی واقعے میں بات آتی ہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے، کسرا کے طرف سے زازان جو ان کا گورنر تھا یمن کا، انہوں نے بھیجا تھا اور کہا یہ تھا کہ ان کو پکڑ کر لے آؤ، یہ کیسے میری ریاست میں دوسری حکومت کے دعوے کرتے اور اعلانات کرتے اور مجھے دعوت بھی دیتا ہے اسلام اور ایمان قبول کرنے کے۔ کسرا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا تو اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا تو ان کی مونچھیں تھی اور داڑیاں نہیں تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس تاریخی واقعے اس میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيْلَكُمْ وَيْلٌ لَكُمَا، تمہارے لیے ہلاکت ہو،
من امرکما بہذا، من امرکما بہذا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم تباہ ہو جاؤ، تمہیں کس نے کہا کہ یہ داڑھی اس طرح جو ہے نا منڈواؤ اور مونچھوں کو چھوڑو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب نے، کس طرح نے ایسا کہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داڑھی پر ہاتھ مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو معاف کروں۔ یہ میرے بھائیوں کافر تھے، آتش پرست تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کو یہ دعوت نہیں دی کہ اسلام قبول کرو، اگرچہ اسلام کا دعوت اس سے پہلے ہے، لیکن انہوں نے فطرت انسانی کو بگاڑ دیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے پہلے اس کام پر اور ان کے اس عمل پر نکیر کر دیا۔ یہ محبت ایسی ویسی چیز نہیں ہے، اس کے لیے پریکٹیکلی میدان میں اترنا ہوگا، عملی نمونہ دکھانا ہوگا۔ سیرت اور صورت میں تم پیل ہو اور محبت کے دعوے ہو، کردار اور گفتار میں تم پیل ہو، محبت کے دعوے ہو، اور اللہ رب العالمین یہ قبول کرے۔ اس بات کی طرف آ جاؤ میرے بھائیو، اس بات کی طرف توجہ دو، دھیان دو۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ہر کوئی چاہے گا کہ کاش میں اللہ کے رسول کو دیکھوں۔ یہ محبت کرنے والوں کی دلوں کی ترجمانی جس طرح میں نے کہا اللہ کے رسول نے کیا، وہ لوگ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے گا کہ کاش میرے پاس اہل و عیال نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن میں اللہ کے رسول کو دیکھتا۔ توجہ توجہ، تم دیوبندی ہو کر اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو، بریلی ہو کر رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، مقلد جامد ہو کر رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، چشتی، سہروردی، نقش بندی، قادری، قبر پرست بن کر اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو، حیا نہیں آتی؟ کچھ توجہ اس بات پر ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہو کر رسول اللہ کو دیکھنا جو ہے نا پسند کرتے ہیں، اور رسول اللہ بھی ہمیں اہل الحدیث دیکھ کر وہ قبول کریں گے، ہاں یہ میری امتی ہے اور میری متبع ہے، انہوں نے آمنوا باللہ ورسولہ، استجیبوا للہ والرسول، من یؤمن باللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انہوں نے ان آیاتوں کا امتثال اور شکل دے کے اور پریکٹیکلی میدان میں اتر کے ان لوگوں نے چہرے بھی ایسے بنائے ہیں، عقائد بھی ایسے بنائے ہیں، اعمال بھی ایسے بنائے ہیں، محمدی بن کر میرے سامنے آئے، اللہ کا رسول ہمیں قبول کرے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ محبت رسول کوئی ایسی دعوت نہ، ایسے جو ہے نا گونگے اور اندھا دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کے آگے چلیں، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا ایسا دعویٰ۔ قبر پرست بن کر، حلولی بن کر، وحدت الوجودی بن کر، صوفی بن کر، چشتی، نقش بندی، قادری بن کر حیانیت رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو اس حالت میں اور اس عقیدے میں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم سلفی العقیدہ ہے، ہم اہل الحدیث ہے، محمدی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہمارا دین ہے۔ رسول اللہ بھی پسند کرے گا کہ میں ان کو ایسا دیکھوں، ہم بھی چاہتے کہ ہم اپنے رسول کو دیکھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آخر میں آیت کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں وہ امت کی مائیں ہیں۔ عائشہ ہماری ماں ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہے، سارے امہات ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ جو ان کو مائیں نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی کتاب ان کو مسلمان اور وہ اپنے آپ کو مومن کہے، اللہ رب العالمین کی کتاب جو ہے نا ان کو ان کا تکذیب کرتی ہے، اللہ کی کتاب ٹکرا دیتی ہے ان کی اس دعوت کو۔ اور میرے بھائیو، ہم تو اہل السنہ ہے نا، تو صحیح معنوں میں اہل السنہ بنو، حقیقی معنوں میں اہل السنہ بنو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتے ہو اور اللہ کا رسول بھی آپ کی دیدار کا شوقین ہے، تو بنو بھی ایسا جس طرح اللہ کے رسول۔ اس حدیث کی طرح ایک دوسری حدیث ہے انشاءاللہ تعالی، آنے والے ہفتے میں آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا۔ جزاکم اللہ خیراً، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔